بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ کیا اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ جانا نے توری چڑھائے اس سے پوچھا تھا۔ اس کے انداز نے تھوڑا حیران کیا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ وہ عادی تھی لوگوں کے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کی، اسے فرق نہ پڑتا تھا۔ نہیں، باپ کو، لڑکی نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا تو وہ آئی برو اچکاتے آرام سے سامان ایک طرف رکھتے بیٹھ گئی اور پیپر جھلاتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مانو تیار تھی۔ جب بھی ویٹرز کے جلدی سے ٹیبلز کی طرف جاتے لوگوں سے معذرت خواہانہ انداز دیکھے جس پر وہ سب جانے لگے، کچھ بحث کر رہے تھے تو کچھ غصے میں۔ 5 منٹ میں پورا ریسٹورنٹ خالی تھا، ایک ان کی طرف کوئی نہیں آیا تھا، اور وہ لڑکی بھی کسی کے انتظار میں تھی۔ جبھی گارڈز کی ہمراہی میں ایک بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس جوان کو اس نے آتے دیکھا۔ سفید شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے تھے، جہاں سے اس کا بلیک پرل لاکٹ نظر آ رہا تھا جو مکمل بلیک تھا اور اس پر جچتا تھا۔ وہ انداز سے ہی کوئی امیر زادہ نظر آ رہا تھا۔ جبکہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی موجود تھا، وہ بھی اپنے پہناوے سے کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ان کی چال سے ہی غرور ٹپک رہا تھا۔ جانا اسپاٹ چہرے کے ساتھ ان کا آنا دیکھ رہی تھی اور صورتحال سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ جب وہ سامنے ٹیبل کے پاس سے کرسی اٹھاتے اس کے مقابل رکھتے بیٹھ گئے تھے، ان میں سے دوسرا تو کچھ مضطرب تھا، مگر پہلے والے کا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے گارڈز رخ موڑ کر کافی فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کو یہاں تک لے آئی ہوں میں، ملک، اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ اور جانا نے بغیر کسی تاثر کے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس لڑکی کو اس نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا تھا، اور شاید وہ اسے کسی مصیبت میں دھکیلنے آئی تھی۔ اپنے مطلب کے لیے چہرے پر شرمندگی تک نہیں تھی۔ وہ اسے آرام سے دیکھ رہی تھی جب کانوں میں بھاری آواز گونجی اور وہ سامنے والے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ امید ہے آپ کے لیے یہ سبق کافی ہوگا۔ آئندہ کسی انجان کے لیے سڑک پر اپنا تماشا نہیں بنائیں گی۔ اور اس کی سرد بات کے اختتام پر وہ مسکرا دی تھی۔ یہ میرا مسئلہ ہے۔ مجھے جو بھی، جب بھی، جیسے بھی، جہاں بھی ٹھیک لگے گا میں کروں گی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی سامنے والے کی غلط فہمی دور کر گئی تھی کہ شاید اب وہ ڈر گئی ہے۔ اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ مقابل نے ستائش انداز میں آئی برو اچکائے تھے اور کرسی پر ٹیک لگائے ایک ٹانگ دوسری پر رکھتا بیٹھا تھا۔ ملک، سوری، آئندہ تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، اور اپنا بیان بھی واپس لے لوں گی۔ بس وہ پکس اور ویڈیوز ڈیل کر دو۔ اس لڑکی کو ابھی بھی اپنی پڑی تھی۔ ملک نے سر کھجایا تھا۔ چلو، معاف کیا۔ پہلی ہو جسے اتنی آسانی سے معافی دے دی میں نے۔ سب پکس اور ویڈیوز ڈیل کر دی ہیں میں نے تمہارے بوائے فرینڈ کے ساتھ والی۔ اب کہیں نہیں ڈالوں گا۔ وہ لڑکی پرسکون ہو کر جیسے ہی مڑی، پیچھے سے آتی آواز نے اس کے اوسان خطا کیے تھے۔ بس سب کے ساتھ تمہاری ایک ایک اچھی سی پک تمہارے بھائی اور باپ کو بھیجی ہے، تاکہ انہیں ایگزیکٹ نمبرز کا پتہ چل جائے۔ آگے انہیں مسئلہ نہ ہو تو پھر خیر ہے۔ اور کرن کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ تم، ابھی وہ چیختی مڑی ہی تھی۔ جان پیاری ہے،
تو دفع ہو جاؤ، ابھی بہت سستے میں چھوٹ مل گئی ہے، تمہیں میرا دماغ خراب نہ کرنا۔ وہ سرد انداز میں بولا تو وہ روتی باہر کو بھاگی تھی، جبکہ اس سے بات کرتے وقت بھی وہ سامنے بیٹھی بے خوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جسے اس کی بنائی گئی اتنی سیریس صورتحال سے بھی خوف نہ آیا تھا۔ یوں بیٹھی تھی جیسے عام بات ہو، ورنہ صورتحال میں کوئی اور لڑکی ہوتی تو ضرور بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ اس کا اطمینان قابل تعریف تھا، اس کی خود اعتمادی حیران کن تھی جو اب اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو جانتی ہی ہوگی، وہ نئی نسل کا کرش، جانا مانا شخص تھا۔ اس کے باپ کو کون نہیں جانتا تھا؟ سیاست، دولت، شہرت اس کی وراثت تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی آپ کو، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ وہ کتنی دیر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ میں دل جان ملک ہوں، باقی حوالے چھوڑیں، تمہیں میرے 2 کام کرنے ہیں، اس کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ تمہارے ایسے کون سے کام ہیں جو میں ہی کر سکتی ہوں؟ اور جان ملک کے اس کا تمہارا کہنا ناگوار گزرا تھا۔ آپ کہو تم، سرد انداز میں جتلایا گیا۔ تم بھی مجھے تم کہہ کر مخاطب کر رہے ہو، شاید دھیان نہیں دیا۔ وہ ہاتھ جھلاتے لاپرواہی سے جتا گئی تھی، جیسے فرق نہ پڑا ہو۔ تم میرا مقابلہ کر رہی ہو؟ نہیں، ہمارا مقابلہ نہیں، میری جرأت تم سے زیادہ ہے۔ اس نے اس کے گارڈز کی فوج کی طرف اشارہ کرتے اپنے وہاں اکیلے بیٹھنے پر استہزائیہ کہا تھا۔ دل جان ملک سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، اس کے تاثرات خطرناک ہوئے تھے۔ وہ کدورت سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا، اور ان دونوں کی ایسی گفتگو پر تیسرا فریق اب پریشان ہوا تھا۔ چھوڑو، کام کی بات کرو، وہ سکون سے بولی تھی۔ حاتم شاہ کی بھانجی کو گھر سے بھگانا ہے، اور ان کا وہ پروجیکٹ جس کے پیپرز وہ تم سے بنوا رہے ہیں، اس کی انفارمیشن ہمیں دینی ہے بس۔ اور ہاں، تمہارا نام نہیں آئے گا اس سب میں۔ وہ اب ادھر ادھر دیکھتا بیزاریت سے بول رہا تھا، پچھلے تاثرات کا شبہ تک نہ تھا، اور سینے پر بازو لپیٹے پیر جھلاتی جانا اب سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے ان دونوں کے تاثرات دیکھے تھے۔ حاتم شاہ کی بھانجی یعنی زینب، جس کی شادی ہے۔ اس نے تصدیق چاہی تھی، جس پر تڑپ کر ملک کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ میں ملک رباز ہوں، جان کا چچا زاد۔ میں اور زینب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس کے گھر والے نہیں مان رہے، پلیز ہیلپ کر دیں، جو کہیں گی آپ کو ملے گا۔ وہ شائستگی اور منت سے بول رہا تھا۔ محبت کرتے ہیں تو عزت سے رشتہ مانگیں۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ ملک جان نے مداخلت کی۔ مشورہ نہیں مانگا، اپنا مطلب بتاؤ، وہ ناگواری سے بول رہا تھا۔ جان پلیز 1 منٹ یار، مجھے بات کرنے دو، میرے پاس آخری رستہ ہے یہ۔ وہ پریشانی سے بولا تو ملک جان اسے گھورتے منہ دوسری طرف پھیر گیا۔ مانگا تھا، مگر انہیں ہماری فیملی سے مسئلہ ہے، وہ سوچتے ہیں سیاست دان کرپٹ ہوتے ہیں، انہوں نے منع کر دیا ہے۔ زینی کو کمرے تک محصور رکھا ہے، ہماری بات بھی نہیں ہو پا رہی، اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ اس کی شادی کر رہے ہیں۔
یہ ہم دونوں کے ساتھ زیادتی ہے، پلیز سمجھیں۔ جانا کو اب سمجھ آیا، اس نے خود ایک دو بار ہی اسے دیکھا تھا۔ اس کی ماں بھی کم ہی دکھنے کو ملتی تھی۔ وہ لوگ اتنے تنگ نظر تو نہیں تھے۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر سوچ رہی تھی۔ آپ مدد کریں گی نا؟ وہ آس سے پوچھ رہا تھا۔ 1 کروڑ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ بس ہم جو کہتے جائیں وہی کرنا ہے۔ ملک جان جیسے بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ لوگوں کا ایک بھی کام نہیں کر سکتی۔ ملک جان کی طرف یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد وہ رباز کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سوری، مگر آپ زینب کے گھر والوں کو اس کے قابل نہیں لگے ہوں گے، تبھی انہوں نے ایسا کیا ہے۔ ویسے بھی بجائے خود کو اس قابل بنانے کے، آپ اسے گھر سے بھاگنے والی ذلت دینا چاہتے ہیں۔ محبت ایسی نہیں ہوتی جو عزت ہی ختم کر دے۔ بھول جائیں اسے۔ ویسے بھی یہ محبت نہیں ہے، خود غرضی ہے۔ کم از کم اگر گھر والوں کی مرضی سے کی شادی پر خدا نخواستہ ناکامی پر وہ انہیں گلہ تو کر سکے گی، وہ اسے عزت اور پیار سے سنبھال تو سکیں گے۔ اگر اتنے بڑے قدم کے بعد وہ محبت میں ناکام ہوئی، اس نے تو مر ہی جانا ہے۔ سو جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہے۔ وہ ملک رباز کو تو بے چین کر گئی تھی، مگر ملک جان اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے تمہیں آپشن نہیں دیے ہیں، لگتا ہے تمہیں جان پیاری نہیں۔ ہاں، نہیں ہے، لاپرواہی سے کہا گیا۔ تمہاری اوقات مجھے پتہ ہے۔ لڑکی، تمہارا گھر، گھر والے اور جو تم نوکری کر کے گزارے کر رہی ہو، اس لیے اپنے بھرم دکھانے کی ضرورت نہیں۔ پیسے بڑھانے ہیں تو بولو۔ دونوں کام اب تم ہی کرو گی۔ وہ درشتی سے کہہ رہا تھا جبکہ ملک رباز اس کے انکار پر شکستہ زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ میری اوقات مجھے اچھے سے پتہ ہے۔ بہتر ہے تم بھی اپنی اوقات میں رہو۔ میں تمہارا ایک بھی گھٹیا کام نہیں کرنے والی۔ جو کرنا ہے کر لو۔ جان نہیں تو کیا فیملی بھی نہیں عزیز؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ تمہیں سب پتہ ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ میرا ان سب سے کوئی واسطہ نہیں، جن کی وجہ سے اپنے گھر سے دور دربدر ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ تم نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا ہے مسٹر۔ میں اپنے اصولوں سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتی۔ بحث فضول ہے۔ جانا کا انداز واضح جتا رہا تھا۔ وہ اس شخص کو اپنی کوئی کمزوری نہیں دینا چاہتی تھی۔ جبھی اس کی بہادری کو تنزیہ ستائش کرتے ملک جان نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا تھا۔ واقعی کوئی خوف نہیں۔ لفظ چبھتے ہوئے تھے۔ آپ بھینگے ہیں؟ جانا اس کے انداز کو دیکھتی اب آرام سے پوچھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، ملک جان نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں، کیا آپ بھینگے ہیں؟ جانا نے ایک ایک لفظ الگ کرتے آنکھیں گھماتے پوچھا تھا۔ ملک جان نے دانت پیستے بمشکل غصے کو ضبط کیا تھا۔ آپ کی آنکھیں ایک جگہ نہیں رک رہی نہ بات کرتے ہوئے۔ اصولاً تو آپ کو نظریں جھکا کر بات کرنی چاہیے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر آنکھوں میں دیکھ کر بولیں، اپنا معیار مت گرائیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتی
وہ شدن بھی کرتی درشتگی سے بولی تھی، اگر میرے بھائی کا مسئلہ نہ ہوتا اور تم لڑکی نہ ہوتی تو یقین جانو اس زمین پر کسی کو نہ ملتی۔ اس بکواس کے بعد اس کا چہرہ غصہ ضبط کرتے سرخ ہوا تھا، مگر اس سارے وقت میں وہ ایک بار بھی بلند آواز میں دھاڑا نہیں تھا۔ اپنے کام تو میں نکلوا لوں گا، تم آئندہ کوشش کرنا کہ مجھے نظر نہ آؤ۔ اور کہتے ساتھ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا گیا تھا۔ کیا وہ مطمئن ہے؟ ملک رباز نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ جو ہاتھ باندھے ملک جان کی پشت دیکھ رہی تھی، اس کی طرف دیکھا۔ شاید نہیں، اتنا جواب دیتے وہ بھی وہاں نہیں رکی تھی۔ دروازہ نہ کھلا اور ان کے سر اٹھانے تک دلاور شاہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر حاتم شاہ خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ کم ہی ان سے یوں ملنے آتا تھا، ورنہ مصروف ہی رہتا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام میرے شیر، آج بہت دنوں کے بعد فرصت سے آپ کو اپنے بابا یاد آئے ہیں، امید ہے خیریت ہوگی۔ ان کے انداز میں بس محبت تھی، تھوڑے سے شکوے کے ساتھ۔ خیریت نہیں ہے بابا، وہ سنجیدگی سے ہاتھ پیچھے باندھے انہیں دیکھتے بولا تھا، تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے اور اس کی سنجیدگی پر پریشان بھی ہوئے، کیونکہ وہ کتنی بھی پریشانی میں ہوتا تب بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور ہوتی، وہ اپنا اندر ظاہر کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ تقریباً 2 بجے شاہ پنشن آئی تھی۔ اپنے سامان کو ہاتھوں میں پکڑے وہ جیسے ہی ہال سے گزری، ایک طرف ڈائننگ ٹیبل پر موجود سبھی افراد کو دیکھ کر چونکی، کیونکہ ابھی تک تو سب کا لنچ ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ انہیں نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی، جب ایک سخت آواز پر اس کے قدم رکے۔ جانا بچے، ادھر آئیں فوراً۔ حاتم شاہ نے کبھی اس سے اتنی سختی سے بات نہیں کی تھی، بلکہ ان کے ساتھ پورا مہینہ کام کرتے وہ اسے اپنے بزرگ ہی لگے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنائیت اور محبت سے اپنے بچوں کی طرح اس سے رویہ رکھتے تھے۔ پھر آج کیا ہوا؟ وہ پہلے ہی آج اس کرن نامی آفت کی وجہ سے ان انجان لوگوں سے الجھ کر آئی تھی۔ یہ پریشانی الگ تھی، وہ نہ جانے کون تھے، سبھی لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے، کچھ پریشانی سے اور کچھ غصے سے۔ اسے وہیں پر کھڑا دیکھ دلاور شاہ نے نوری کو پکارا تھا۔ نوری، مس جانا سے ان کا سامان لے کر ان کے کمرے میں رکھ آئیں۔ اور جانا کو چاروں ناچار ان سب کی طرف آنا پڑا۔ وہ مضطرب تھی، کبھی دادوں کو دیکھتی جن کے چہرے پر پریشانی تھی، تو کبھی حاتم شاہ کو جن کے چہرے پر غصہ تھا۔ دل دھڑکا مگر خود کو مضبوط رکھا۔ جی، کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے ہمت کی۔ نہیں، بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ہمیں کھانے کے ٹائم پر ہمیشہ ڈائننگ ٹیبل پر نظر آئیں، سمجھ گئی نا؟ وہ جس طرح رعب سے بولے، وہ بس سر ہلا سکی۔ باقی سب بھی کھانا شروع کر سکتے ہیں، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھیں، وہ جس سنجیدگی سے بولے تھے، ایان فوراً کھڑا ہوتا اس کے لیے کرسی کھینچ گیا تھا۔ وہ بھی فوراً بیٹھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے۔ بہت ساری سوچوں نے دماغ الجھایا تھا۔ یہ کھائیں، یہ میری فیورٹ ڈش ہے۔ ایان نے چہکتے اسے کچھ سرو کیا، جس پر ہونکوں کی طرح اس نے اس کی شکل دیکھی تھی، مگر جب نظر پھر حاتم شاہ کی طرف بڑھی تو ان کے اس کی طرف ہی دیکھنے پر وہ گڑبڑاتے کھانے لگی، بغیر غور کیے کہ چیز کیا ہے۔
جو بھی تھا عجیب تھا مگر اچھا تھا۔ وہ تو پریشانی میں اور کچھ نہ سوچ سکی اور اسے کھانے میں مصروف دیکھنے کے بعد ہی انہوں نے اپنا کھانا شروع کیا تھا۔ جب تقریباً کھانے سے جلدی فارغ ہوتے وہ سب کی طرف متوجہ ہوئے۔ جانا بھی اس گھر کا فرد ہے کیونکہ وہ جس طرح اماں کا خیال رکھ رہی ہیں کوئی اپنا ہی رکھ سکتا ہے، اور رات بھی جس طرح اس نے اماں کا خیال رکھا، ہم مشکور ہیں اس کے۔ میں نے بیٹی کہا نہیں، اسے اپنی بیٹی بنایا بھی ہے۔ اور نوری آئندہ یہ کھانے میں کوتاہی کریں یا کوئی جھجک کریں تو مجھے بتانا۔ وہ کتنے مان سے کہہ رہے تھے، کیا انہیں پتہ چل گیا تھا؟ کس نے بتایا ہوگا؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں اپنی پلیٹ میں چمچ کو ہلاتے مصروف تھی جب ان کے بلانے پر متوجہ ہوئی۔ میں آئندہ آپ کا یہ انداز نہ دیکھوں کہ گھر ہوتے ہوئے آپ باہر سے کھانا منگوا رہی ہیں۔ جو کھانا ہو یہیں سے بنوائیں گی۔ امید ہے پھر مجھے شرمندہ نہیں کریں گی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتائیں گی۔ اماں کو بتا سکتی ہیں اس گھر میں حق سے رہیں۔ آپ ہی اماں کی کیئر کرو گی، اور ہاں، پیپرز ہو گئے ہیں تو آفس بھی جوائن کر لیں۔ میری اسسٹنٹ کی حیثیت سے آپ کی وہاں بھی ضرورت ہے مجھے۔ امید ہے کہ آپ میرا بھرم ضرور رکھیں گی۔ اور اب کہ ان کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، نرمی اور یقین تھا۔ جانا کو شاہانہ بیگم نظر نہ آئی تھی۔ ان کی جگہ نگینہ بیگم اور ان کی بیٹیاں اسے نفرت سے دیکھتی ان کی کمی پوری کر رہی تھیں جس نے اتنے کم عرصے میں خود کو گھر کا فرد ہی بنا ڈالا تھا۔ یقیناً ان کے خیالات اس کے بارے میں کچھ اچھے نہ تھے۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ انہیں کبھی منع نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ وہ تھے بھی تو اتنے اچھے۔ وہ بہت متاثر تھی ان سے، ان کی شفقت اسے پسند تھی۔ وہ کسی کے آگے بھی ضد کر اپنی منوا سکتی تھی سوائے ان کے۔ وہ مسکرائے تھے اور جاتے وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گئے تھے۔ اسے وہ باشعور سمجھدار لڑکی بہت پسند تھی۔ اس میں اس کی عمر کے بچوں والی غیر سنجیدگی نہیں تھی۔ وہ ذہین تھی، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا جانتی تھی۔ وہ 1 مہینے سے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کیسے وہ اماں کے خیال کے ساتھ اپنی پڑھائی اور پھر ان کا کام بھی سنبھالے ہوئے تھی۔ کبھی کبھی تو وہ انہیں حیران ہی کر دیتی تھی۔ وہ اس سے مشورہ لینا بھی شروع ہو چکے تھے۔ اس کی فہم و فراست ان کے لیے اس لڑکی کو بہت اہم کر گئی تھی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔